میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بھی حقوق بیان فرمائے. آج ہمارا ایک طبقہ ہے جو اپنے والدین کی عزت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، والدین کے سٹیٹس و مرتبے کو جانتا ہی نہیں، یوں لگتا ہے کہ جانتا تک نہیں. تعلیم نو کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر انسانیت جو حقیقت میں اسلام نے عطا فرمائی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے سٹیٹس کو گرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ مائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے منڈیوں میں بیچی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو گھسیٹا جاتا تھا، اس کی تذلیل کی جاتی تھی، اس کی تحقیر کی جاتی تھی. مصطفیٰ تشریف لائے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. نادان، یہ بیچنے کی چیز نہیں، یہ اس کے قدموں تلے تو اللہ نے جنت کو رکھا ہے. عورت کے لیے نہیں کہا، بیٹی کے لیے نہیں کہا، معاشرے کی کسی خاتون کے لیے نہیں. ان کے سٹیٹس بیان کیے، بیٹی کی شان بیان کی، بیٹے کی شان بیان کی، فلغرہم. لیکن بات یہاں یہ کر رہا ہوں کہ عورت کی جو دیگر جب عورت ہوتی ہے، بیٹی کی روپ میں ہو، پڑوسی کے جس روپ میں ہو، وہاں شان نہیں بیان کی گئی. بیان کی گئی تو یہاں بیان کی. کہا جب یہ لڑکی تھی تو اس وقت جب اپنے باپ کی بیٹی تھی تو باپ نے پرورش کر کے اس کے سر کے اچھی پرورش کی تو مصطفیٰ نے انگلیاں جوڑ کر بتائی کہ یوں میرے ساتھ وہ باپ جنت میں داخل ہوگا اس کے سر کے. بیٹی کی شان بیان کی. لیکن یہی بیٹی کل جب ماں بنے گی تو اللہ فرماتا ہے، رب کریم جل جلالہ حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی ہے. ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا تھا پڑھانے کے لیے تو میری گھر والی مجھے کپڑے استری وغیرہ کر کے دیتی تھی تو میری ماں مجھے بار بار کھڑا کر کے چیک کرتی تھی، ہاں بیٹا قمیض کا اور شلوار کا، قمیض کا اور شلوار کا نیل برابر لگا ہوا ہے، شلوار اور قمیض کا نیل برابر لگا ہوا ہے، کہیں کو داغ تو نہیں لگا ہوا، کہیں کو پینسل کا نشان تو نہیں ہے. یہ اتنا ماں اتنے اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے، اتنا چاہتی ہے. اور ہمارے ایک دوست عالم دین یاسر قادری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور پڑھنے جاتا تھا تو میری والدہ مجھے دن کے وقت مل لیا کرتی تھی. ایک شاور کی طرف بس آتی تھی، وہ میں اس پہ جاتا تھا تو میری والدہ مجھے دن کو مل لیا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تو جا تو نیک راستے پر ہے، جا تو نیک راستے پر رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میری اپنے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں تجھ سے ملوں اور تجھے رخصت کروں. ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، بہت چاہتی ہے. لیکن اولاد آج اٹھ کر کہے کہ امی جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج تو جناب جدید دور آ گیا ہے، آج تو جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اولاد کے لیے ماں باپ کے جو حقوق رب نے بیان کیے ہیں، مصطفیٰ کریم نے بیان کیے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ. اس سے بڑھ کر ماں کی شان کیا ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو، میری ماں آمینہ مجھے کہتی اے محمد تو میں لبیک کہتا ہوں اپنے ماں کے پاس پہنچ جاتا، میں لبیک کہتا ہوں اپنی ماں کی طرف چلا جاتا. اس سے بڑھ کر ماں کا سٹیٹس اور شان کیا ہو کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شان جس حبیب کے رب نے قرآن کے اربعہ میں بیان کی ہے وہ شان والا نبی کہہ رہا ہے. میری ماں مجھے کہتی تو میں لبیک کہتا ہوں ماں کے پاس پہنچ جاتا. تو آج اس نبی کے امتی ماں بلاتی رہے، آگے سے جو الفاظ آج اولاد، پڑھی لکھی بیٹی، پڑھا لکھا بیٹا جو ماں کو آج الفاظ سے آگے سے جواب دیتا ہے، میں ممبر کے تقدس کو پامال کرنے کا خیال ہے نہ ہوتا. یعنی یہ ممبر کا تقدس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں ایسے جملے نہ بولوں. لیکن جو اولاد آگے سے اپنے والدین کو وہ جملے بول کر یاد کرتی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. میں نے بارہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جمعے کے بعد جا رہا تھا تو راستے میں سے ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ گزر رہا تھا، اس کے والد بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ والد بوڑھا تھا، وہ بچہ اس کے یونیورسٹی کا بیگ نیچے لگا تھا، اس کے نام بھی لکھا تھا، میں وہ نہیں لیتا.
وہ جا رہا تھا آگے چلتے چلتے، والد صاحب کو جب وہ ٹھوکر سی لگی تو وہ کہنے لگا ابا جی اندھے ہوئے ہو تب پہ ڈرو۔ یہ جملے والدین کے لیے جن کی شان رب نے قرآن میں بیان کی، اور رب کہتا ہے پڑھے لکھے اے آج ایجوکیٹڈ پرسن ون ایجوکیٹڈ مین، رب فرماتا ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کر۔ یہ جملے کو کجا رب جل جلالہ فرماتا ہے۔ رب کریم نے قرآن کے ہر پر کیا وہ جو پارہ نمبر 26 کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ آج کون یعنی جو شادی شدہ ہیں ان کی جدا حقوق ہے، بیوی کی جدا حقوق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، زوجہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ماں بھی خاتون ہے، ماں کے الگ حقوق بیان فرمائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ کے الگ حقوق بیان فرمائے۔ روایت میں آتا کہ جب کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رب ہم سے راضی ہے نہیں، فرمایا باپ کے چہرے کو دیکھو، جب وہ تم سے راضی ہے تو رب بھی تم سے راضی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا حج و عمرے کا سوال ہے۔ تو اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر بندہ درباروں میں، بندہ مولوی صاحب کے پاس، بندہ امام صاحب کے پاس، میں یہ نہیں کہ ان سے دعا نہ کروائیں، لیکن سب سے بڑا پیر جو ہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، ان کی دعا کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجی وقار المدینہ دعوت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ سلسلہ تھا عمرے کا، تو میرا بڑا دل کر رہا تھا، جی کر رہا تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں، تو فرماتے ہیں میں ماں کے پاس پہنچا، رکن شورا ہے دعوت اسلامی کی، اور فرماتے ہیں میرا بڑا دل کیا، میں پہنچا والدہ کے پاس، میں نے دعا کروائی تو ایک دو دن کے اندر میرا کام بن گیا اور میں مدینے پہنچ گیا۔ ماں سے بڑھ کر کون ہے دعا دینے والا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ماں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے سویا یا مر گیا، رب کریم فرماتے رب کریم اس کی قبر کے اندر ایسے آگ برسائے گا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ رب قرآن کریم کے اندر 15 پارے میں رب فرماتا ہے کہ آج تو کہہ رہے ہیں آگے سے بدتمیزی تو وہ دور کی بات ہے، رب فرماتا ہے قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے آگے جب بھی زبان کھولو اچھا ہی جملہ بولو، اچھا قول کہو، اچھا بول بولو، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تکریم یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں جن کو ہم نے بجا لانا ہے۔ والدین کی عزت، قدر، تعظیم، اللہ اکبر، یہ مر بھی جائیں تو پھر بھی اپنی اولاد کو کتنا نفع دیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جس کا ایک یا دو ماں یا باپ دونوں چلے جائیں یا ایک چلا جائے، وہ جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضر ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اس جو مردہ جو ماں ہے یا باپ ہے ان کو تو بلندی درجات کا وہ تو ملا ہی ملا، لیکن اس بچے بچی اس پر لڑکے کے لیے بھی رب کریم نے مغفرت کا اہتمام فرمایا ہے والدین کے صدقے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے اور